شکیل احمد خان، بہت سے لوگ اسے شکیل بن حنیف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شخص رتن پور دربنگا کے خان گھرانے سے ہے، جس نے چند برس قبل جبکہ وہ دلی میں تھا مہدی ہونے اور پھر مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی طرح ایک نئی قادیانیت کی داغ بیل ڈالی۔ اس سے پہلے دلی کے مختلف محلوں میں اپنی مہدی اور مسیح ہونے کی تبلیغ کی، لیکن ہر جگہ سے اسے کچھ دنوں کے بعد ہٹنا پڑا۔ پہلے محلہ نبی کریم کو اس نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پھر لکشمی نگر کے 2 مختلف علاقوں میں یک کے بعد دیگر رہ کر اپنے مشن کو چلایا۔ دہلی کے زمانہ قیام میں اس نے بالخصوص ان سادہ نوجوانوں کو اپنا نشانہ بنایا جو دلی کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو ان کی حرکتوں کا علم ہوتا وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اسے اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑتا۔ بالآخر اسے دہلی سے بھاگنا پڑا، جس کے بعد اس نے مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں اپنا قیام گاہ بنایا، اور وہ اس طرح کہ کسی نے اس کے لیے ایک پورا علاقہ خرید کر ایک نئی بستی بسا دی جس میں وہ اور اس کے حواری رہتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس جھوٹے مہدی اور مسیح کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ برسوں سے ہنسی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خفیہ طور پر کسی نوجوان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان عام طور پر کسی کالج یا یونیورسٹی کا ایسا طالب علم ہوتا ہے جس کا کسی عالم دینی جماعت یا دینی تنظیم سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ یہ پہلے اس سے عام دینی گفتگو کرتے ہیں، اور چونکہ اس فتنہ کے تمام دائی اپنا حلیہ ایسے بنائے پھرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص یہی محسوس کرے کہ یہ متبع سنت قسم کے دیندار نوجوان ہے۔ مثلا لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، لباس میں لمبے کرتے اور اونچی شلوار کا اہتمام کرتے ہیں، گفتگو میں بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ اور ان جیسے دیگر الفاظ کی کثرت رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سادہ اور نواقم نوجوان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور انہیں بہت دیندار سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی بابت یہ تاثر قائم کرنے کے بعد یہ اپنے مخاطب سے علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا مصداق نئے انکشافات، نئے ایجادات اور معاصر دنیا کے بعد حالات و واقعات کو قرار دیتے ہیں۔ اس درمیان یہ بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنے مخاطب کے ذہن میں علماء کی تصویر ایسی بنا دیں کہ وہ ان کی کسی بات کی تصدیق علماء سے کرانے کی ضرورت نہ سمجھے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان علامات قیامت کا کچھ علم ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں زمانہ تعلیم علمی میں یہ حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی، انہیں بس حدیث کی کتابوں کے چند منتخب ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں جن کا تعلق نماز، روزہ جیسے مسائل سے ہوتا ہے، تاکہ یہ کسی مسجد کے امام یا کسی مدرسہ کے مدرس بن سکے۔ ان کا مخاطب جو اب تک ان کے دیندار ہونے کا تاثر رکھتا ہے، یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایک ایسا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جو علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے جو بتا دے وہ اس پر یقین کر لے۔ اس کے بعد انہیں باور کراتے ہیں کہ دجال کی آمد ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ و فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو یہ بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ایسے آپ کا اشارہ یہی دونوں ممالک تھے، اس لیے کہ جب ان دونوں کا نام ایک ساتھ لکھا جائے، امریکہ فرانس، تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں۔ بعض روایت میں دجال کے بارے میں ہے کہ اس کی ایک سواری ہوگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فائٹر پلین ہے اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ دجال کی ایسی گفتگو کرنے کے بعد یعنی شکیلیت یہ کہتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد مہدی اور مسیح کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں، اور اب نجات کا بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اگر مخاطب بہت سادہ لوح ہوتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی اس سفینہ نجات میں سوار ہونا ہے، تو اسے عام طور پر پہلے صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ مثلا یوپی میں بنارس بھیج دیا جاتا ہے، جہاں بنارس ہندو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک نوجوان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ صاحب یوپی میں اس جھوٹے مہدی اور مسیح کے مشن کے امیر بتائے جاتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اورنگ آباد بیچ کر شکیل کے ہاتھ پر بیعت کرا دی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے اس جھوٹے مہدی اور مسیح کا اصلی نام سامنے نہ آئے، یہاں تک کہ لوگوں کے دریافت کرنے پر بھی یہ لوگ اس کا اصلی نام نہیں بتاتے، تاکہ اگر یہ شخص کہیں کسی سے تذکرہ بھی کر دے تو بھی لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے کہ یہ کس مسیح کی دعوت دی جا رہی ہے۔ احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 الگ شخصیات ہیں، جبکہ شکیل غلام احمد قادیانی کی طرح اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ بیک وقت مہدی بھی ہے اور مسیح بھی۔ ظاہر ہے کہ یہی ایک بات اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مہدی کی حدیثوں میں متعدد علامتیں بیان کی گئی ہیں، ذیل میں ہم ان میں سے چند کا تذکرہ کریں گے اور پھر ان کی روشنی میں شکیل کا جائزہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ شکیل بن حنیف ہے، محمد بن عبداللہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مہدی آپ کی ہی نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا، جبکہ شکیل کا اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ہندوستانی نسل کا ہی ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی روشن پیشانی کے ہوں گے،
یعنی گورے رنگ کے ہوں گے، جبکہ شکیل ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان سے پہلے دنیا بھر میں ظلم و ناانصافی کا راج ہوگا، وہ ظلم کا خاتمہ کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے، جبکہ شکیل کے دعوے مہدیت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اس عرصہ میں دنیا میں ظلم اور ناانصافی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمران بھی ہوں گے، اور شکیل حکمرانی کا تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ مہدی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے، جن میں سے 7 برس وہ حکومت فرمائیں گے۔ شکیل بن حنیف کے دعوے مہدیت کو 10 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اور ابھی تک نہ اس کا انتقال ہوا ہے اور نہ اس کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے جس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کی ہے، اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔